वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, आपको लिए चलेंगे लिया, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो लिया वालों, आज मुझे खुशी हो रही है कि दरिया सिंध के वासियों और थल के जफा कशों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। हमारा पानियों का रिश्ता है, जमीन का रिश्ता है, ज़बान का रिश्ता है और शऊर का रिश्ता है। वो इसलिए कि 1970 से लेकर 2008 और अब तक लिया जिला ने हमेशा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वोट दिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वोट दिया, तीर को वोट दिया। आपने तो हमेशा अपना सियासी शऊर दिखाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धोखा दिया, आपको धोखा दिया। और जब धोखा दिया तो इस जिले की आवाम ने हर बार उन्हें मुस्तरद किया। आपको तो पता है कि इस जिले में जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी वो दोबारा ऐवान में नहीं गया। आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा थामे रखा। मुझे फख्र है कि आपने हमेशा हमारी इज्जत रखी। तारीख गवाह है, हमें बड़े बड़े लोगों ने छोड़ा, पार्टी से बेवफाई की, लेकिन हमें इस मुल्क के गरीब किसान और मेहनत कशों ने नहीं छोड़ा। हम 50 सालों में जमहूरी जिद्दोजहद भी की और सियासत के बुलंद मेयार भी कायम किए। हम जब भी हुकूमत में आए तो हमने आपकी खिदमत की, मुल्क की तरक्की और अवाम के खुशहाली के लिए काम किया। भुट्टो शहीद ने बेघर अवाम के लिए 5 मरला रिहायशी स्कीम दी। पहला खवातीन कॉलेज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। 1993 में स्कार्प ट्यूब वेल स्कीम से देहात में पानी और बिजली दी। दरिया सिंध के कटाव को रोकने के लिए सुपर बंद तामीर किया। शहीद बीबी ने 2007 में मुजफ्फरगढ़ दौरे के दौरान हैद मोहम्मद वाला पुल बनाने का ऐलान किया। हमने हुकूमत में आकर उस पर अमल किया। लिया शहर को सुई गैस फराहम की। 50 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन आग के दरियों से गुजरी है, आप उसका हिस्सा है। आपने भी कुर्बानियां दी हैं। आपके बड़ों ने भी भुट्टो शहीद का साथ दिया था। रिजा छन्ना की कुर्बानी कौन भुला सकता है। आपके बड़ों ने भी बीबी शहीद का साथ दिया। आप मेरे साथ देंगे, मेरे हाथ में अपना हाथ देंगे।
گے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا علم تھامیں گے اور بھٹو شہید کے نعرے لگاتے ہوئے ان گلیوں سے گزریں گے جن گلیوں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو گزرا تھا, جن گلیوں سے میری شہید گزری تھی. آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی بلاول آپ کے ساتھ ان گلیوں میں جا کر اس علاقے کا ترقی کا ایجنڈا پیش کرنا چاہتا ہے. میں یہاں یہ رونا نہیں آیا کہ کس کو کس نے کیوں نکالا, نہ ہی میں 11 شوشوں پر بات کرنے آیا ہوں. میں آپ کی باتیں سننے آیا ہوں اور آپ سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں. ساتھیوں, آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی 4 کروڑ عوام کے لیے سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی, کس نے تخت رائے کی شاہی کو چیلنج کیا, کس نے آپ کے حقوق کی بات کی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے آپ کے جذبات کی ترجمانی کی, آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بے نقاب کیا, آپ کی محرومیوں پر توجہ دی اور سینٹ میں جنوبی پنجاب کی صوبے کی قرارداد پیش کی. اس وقت یہ سب کہاں تھے, کہاں تھی اس صوبے کی شریف شاہی, کہاں تھے وہ لوگ جو آپ نئی صوبے کی بات کر رہے ہیں اور آج پی ٹی آئی سے مل گئے ہیں. انہوں نے تو کبھی بھی جنوبی پنجاب کی بات نہیں کی. 5 سال تک تو یہ لوگ قومی اسمبلی میں آپ کے لیے بولے تک نہیں, وہاں پر تو ایک دفعہ تک آپ کی بات نہیں کی. اقتدار کے مزے لوٹتے رہے اور انہیں اب جنوبی پنجاب یاد آ رہا ہے. اور خان صاحب تو جگہ دیکھ کر اپنا موقف بدل لیتا ہے. پہلے لاہور میں وہ انتظامی یونٹ کی بات کرتا ہے, صوبہ نہیں, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد 100 دن میں صوبہ بناؤں گا. دوستو, آپ نے پہلے بھی اس کے جھوٹے وعدے سنے ہیں. اس نے پہلے بھی 90 دن کا وعدہ کیا تھا. کون سی 90 دن میں عمران خان نے پختونخوا سے کرپشن ختم کر دی؟ کون سی 90 دن میں عمران خان نے پختونخوا سے دہشت گردی ختم کر دی؟ کون سا 90 دن میں عمران خان نے پختونخوا میں تعلیم اور صحت کا نظام بہتر کیا؟ نہ تو پی ٹی آئی کی نیت صاف ہے, نہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ کی محرومی دور کر سکے, جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا سکے. یہ سب لوگ آج بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں. یہ 5 سال تک تو خاموش تھے اور اب آپ کے حقوق اور صوبے کا رونا رو رہے ہیں, صرف اس لیے کہ الیکشن قریب ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے شعور ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے ان کو کچھ بھی بتا دو اور یہ مان لیں گے؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی سیاسی شعور نہیں؟
نہیں میرے ساتھیوں نہیں، یہ عوام باشعور عوام ہے، یہ ان کے دھوکے میں نہیں آئے گی، یہ ان کے فریب میں نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو الیکشن سے 3 ہفتے پہلے ہی کیوں جنوبی پنجاب یاد آیا؟ کیونکہ یہ صرف ووٹ لینے آئے ہیں، یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے 6 سال پہلے جنوبی پنجاب کی بنیاد رکھتی تھی، اور ان سب موسمی پرندوں نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منصوبے کی مخالفت کی۔ انہیں 6 سال لگے پاکستان پیپلز پارٹی کی ویژن کو سمجھنے میں، اور آج سب جنوبی پنجاب کے نعرے پر لوگوں سے ووٹ لینے نکل آئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھول جائیں کہ انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ اصل اور نقل کی تمیز جانتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اتنے بڑے قدم اٹھاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو شناخت دی، ہم نے گلگت بلتستان کو حقوق دیے، ہم نے فاٹا ریفارمز جیسے بڑا قدم اٹھایا، ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کے ذریعے انہیں اپنے وسائل کا مالک بنایا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا سکتا ہے تو وہ ہم ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو تخت جاتی عمرہ سے کوئی نجات دلا سکتی ہے، کوئی آپ کی محرومیت دور کر سکتا ہے، تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم کی بات کی۔ ہم نے صرف بات تک نہیں کی، ہم نے عمل بھی کی۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات کی تقسیم کی، ہم نے NFC اوارڈ کے ذریعے مالی وسائل کی تقسیم کی، چھوٹے صوبوں کو مضبوط کیے، محروم طبقات تک وسائل پہنچائے۔ ہمیں جنوبی پنجاب کے استحصال کے احساس ہے، ہمیں جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے درد ہے، کیونکہ ہم اس دھرتی کو اپنی دھرتی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس دھرتی کی حقیقی نمائندگی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کا نام لے کر سیاست چمکانے والوں کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں جب اقتدار میں آئی تو ہمیں سب سے پہلے زراعت پر توجہ دی۔ ہم نے دیکھا کہ بے دردی سے کسانوں اور کاشتکاروں کو لوٹا جا رہا تھا، آپ کے خون پسینے سے پیدا ہونے والی فصلوں کو دام تک نہیں مل رہے تھے، آپ اپنی فصلیں جلانے پر مجبور تھے، آپ کی زمینیں آڑتیوں کے آگے گروی رکھی جا چکی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے گندم اور چاول کی اندامی قیمت بھرائی، اور
آج 5 سال گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کو فصل کی وہی قیمت مل رہی ہے، وہی قیمت مل رہی ہے جو امدادی قیمت ہم نے مقرر کی تھی۔ ظلم تو یہ ہے کہ ہمارا کسان ان مشکل حالات کے باوجود 40 من فی ایکڑ گندم پیدا کر رہے ہیں، اور ناکام لیگ کا وزیر اعلیٰ، ناکام لیگ کا وزیر اعلیٰ صرف 22 من فی ایکڑ کے حساب سے بردانہ دے کر آدھی فصل تباہ کر رہا ہے۔ آپ خود بتائیں، جو علاقہ اس ملک کی غذائی ضرورت پورا کرتا ہو وہ خود غذائی قلت کا شکار کیوں ہے؟ وہ کسان جس کے محنت سے ہر گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کا اپنا چولہا کیوں بجھ رہا ہے؟ وہ کاشتکار جو اپنی فصلوں کو اپنے اولاد کی طرح پالتا ہے، اس کو اس کی محنت کے صلے میں کیا مل رہا؟ آپ بتائیں، کیا آپ کو ضرورت کے مطابق اپنی فصلوں کی صحیح قیمت مل رہی ہے؟ آپ بتائیں، کیا آپ کو بادانہ مل رہا ہے؟ آپ بتائیں، کیا آپ کو چنے کی فصل کی صحیح قیمت مل رہی ہے؟ کیا آپ کو آپ کی محنت کا صلہ مل رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ نہیں مل رہا، نہیں مل رہا اور نہیں ملے گا جب تک پنجاب اور وفاق میں جاتی عمرہ اینڈ کمپنی کا راج رہے گا۔ کسان کا خون یوں ہی چوسا جاتا رہے گا جب تک شریف شاہی قائم رہے گی، کاشتکار کا یوں ہی استحصال ہوتا رہے گا جب تک ناکام لیگ اقتدار میں رہے گی، زراعی شعبہ اسی طرح برباد اور تباہ ہوتا رہے گا، کیونکہ نہ دیہات سے ان کی کوئی تعلق ہے، نہ کاشتکار سے اور نہ کسان سے۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو ملک غذائی قلت کا شکار تھا، گندم امپورٹ کی جا رہی تھی، آٹا خریدنے والوں کی قطاریں لگ چکی تھی، لیکن ہماری حکومت نے تباہ ہوتی ہوئی ذرائع معیشت کو سنبھالا، جس کے نتیجے میں 1 سال میں غذائی قلت کا شکار ملک فوڈ سرپلس ممالک میں شامل ہو گیا۔ سیلابوں کے باوجود گندم امپورٹ کرنے والا ملک گندم ایکسپورٹ کرنے لگا۔ یہ سب آپ کی محنت سے ممکن ہوا، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی کسان دوست پالیسی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن نالائق لیگ کی حکومت آنے کے بعد کسان سے وہ انتقام لیا گیا کہ آج پاکستان کی ذرائع معیشت خسارے میں چل رہی ہے، کسان بے حال ہے، نہ فصلوں کا مناسب